آنے والی متوقع بارش کے لیے ہم بالکل طور پر ذہنی طور پر تیار ہیں اور تمام افسران و ملازمین و محکمہ سینیٹیشن حرکت میں رہے، اور جو بارش ہو چکی وہ ہو چکی، لیکن ابھی بھی بارشیں متوقع ہیں، لہٰذا ابراہیم حیدری ٹاؤن کسی صورت میں بھی اپنی ایمرجنسی ختم نہیں کرے گا اور افسران و ملازمین حرکت میں رہیں۔ برساتی نالوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ان خیالات کا اظہار ابراہیم حیدری ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے مزید متوقع بارشوں کے سلسلے میں بلائے گئے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی حالیہ ایک دو بارش اور گزشتہ روز ہونے والی تیز بارش کا سلسلہ تو ٹوٹ گیا، لیکن ابھی بھی متوقع بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر ابراہیم حیدری ٹاؤن میں رین ایمرجنسی کے انتظامات مکمل رہنے چاہیے، اس لیے کہ ہم بلدیاتی ادارے ہیں اور ہمارا کام ہمارا تیار رہنا ہے، اور محکمہ سینیٹیشن، محکمہ پاس، محکمہ PR اور محکمہ M&D یہ لازمی طور پر اپنے آپ کو ایمرجنسی کی حالت میں رکھیں۔ افسران رین ایمرجنسی کمیٹی کے ممبران سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور متوقع بارش کے باعث کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا اور تفصیلات حاصل کی۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کی نکاسی اور فوری ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنانے کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس کو تیار حالت میں رکھا جائے اور روشنی کے خاطر انتظامات بھی کر لیے جائیں تاکہ رات گئے بھی کام کرنا پڑے تو ہمارے سینیٹری ورکرز کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ برساتی نالوں کی صفائی اور پانی کی روانی کے لیے برساتی نالوں میں اقدامات قبل از وقت عمل میں لائے جائیں۔ تمام چوکنگ پوائنٹوں کو فل فور کھولا جائے، اس میں مشینری نہیں جا سکتی ہو تو افرادی قوت کا سہارا لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ذیلی شاہراہوں پر بجلی کے تاروں سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی اور سینٹرل آئی لینڈ کے پودوں کی چھٹائی میں فوری طور پر کاموں کا آغاز محکمہ بارک کرتا رہے تاکہ وہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، جبکہ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے عوام سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آنے والی متوقع بارشوں میں برسات کے دوران بجلی کے پول، دیگر برقی مصنوعات اور برساتی نالوں سے دور رہیں، کوڑا کرکٹ برساتی نالوں میں ڈالنے سے گریز کریں اور جو ان کے مقامات ہیں، ڈسٹ بین ہے، وہاں پر ہی ڈالا جائے۔ اس سے آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا، آپ کے بچوں کو ہی تحفظ ملے گا۔ دوران برسات غیر ضروری گھروں سے بھی باہر نہ نکلیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر لمحے تیار رہیں اور لوگوں کو یعنی ابراہیم حیدری ٹاؤن کے لوگوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر افسران، ڈائریکٹر سینیٹیشن، ڈائریکٹر HR، ڈائریکٹر انفارمیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن، رین ایمرجنسی کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے۔ عزیز عارف، شہر قائد سے۔ مال لاؤ، مال لاؤ بھیا، مال لاؤ، سب کی صحت اچھی ہے، اب ٹاؤن کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یہ ہے چیئرمین علی نواز بروئی۔ جی ہاں، علی نواز بروئی، اور نواز بروئی کہہ لو یار، ابھی ہم نے کون سی حلوہ پوری کھائی ہے، خود ہی کھاتے ہیں یہ، خیر کوئی بات نہیں۔ تو نواز علی بروئی چیئرمین منگو پل ٹاؤن نے آج ریکوری ڈپارٹمنٹ کو طلب کر لیا، بولا آ جاؤ، اور پھر ان سے حساب کتاب لینا شروع کر دیا، لیکن ابھی حساب کتاب لیا نہیں ہے، ابھی تو ورولی یعنی کپ آف ٹی کہتے ہیں بغیر چائے کے۔ انہوں نے ابھی فی الحال پہلی میٹنگ کر لی ہے، دوسری اور تیسری ہو سکتا ہے خطرناک ہو جائے، لیکن چیئرمین منگو پل ٹاؤن حاجی نواز بروئی کی کوشش ہے کہ کسی طرح ٹاؤن کی حدود میں جو ریونیو کا سلسلہ ہے یعنی ادارے کی سانسیں ہیں اس کو مزید تیز کیا جائے، آکسیجن سے اس کو نکالا جائے، یعنی کہ اوزٹی تو بڑھی نہیں رہی تو اب ٹاؤن کی ریکوری کو کسی طرح بڑھایا جائے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آئے اور ریکوری لائے تاکہ اس سے جو ہے ہم اپنے تمام لوگوں کو، حالانکہ ریٹائر ملازمین کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں، ٹھک کر رہے ہیں، یعنی کہ سڑک بھی بن رہی ہے، سیوریج سسٹم بھی ڈل رہا ہے، نالوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور بھی کام ہو رہے ہیں، اسکول کی تزئین و آرائش کی طرف جا چکے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اگر ماڈل ٹاؤن بنانا ہے منگو پل ٹاؤن کو تو تنخواہ سب کو مل رہی ہے، سب مل جل کر کام کریں گے۔ تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ خود سے گچھیز پکڑ لی ہے، گدی پکڑنی بھی چاہیے اور بڑی ٹائٹ گدی دبانی بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہی محکمہ ہے جو کہ ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور یقینی طور پر سامنے بیٹھے ہوئے افسران کو دیکھ کے نواز بروئی، جی ہاں چیئرمین منگو پل ٹاؤن بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے افسران صحت مند، تگڑے، تر و تازہ ہیں، اور یقینی طور پر اب ان کے ماتحت جو ہوں گے وہ بھی تگڑے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کلے بھرے ہوئے ہوں گے، تو یقینی طور پر اب وہ ٹاؤن کے کلے بھریں گے۔ جی ہاں، یعنی گلک بھریں گے، کلے سے گلک بھریں گے، جس سے ٹاؤن کے اندر ترقیاتی کاموں کا جال بچھے گا اور یقینی طور پر اہلیان منگو پل ٹاؤن کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔ اس حوالے سے چیئرمین منگو پل ٹاؤن نے بھی اپنی خیالات کا تھوڑا سا اظہار بھی کیا تھا۔ خاص طور پر منگو پل میں جو ہے جو بڑی گاڑیاں آتی ہیں ہیوی لوڈ کر کے ماربل، اور جو ہمارے رستوں کو، روڈوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو ٹرانسپورٹ کا بھی ٹیکس ہم ان سے نہیں لیتے ہیں، اور دوسرا جو یہاں پہ ماربل کا فیکٹری میں جو یوز ہوتا ہے، جو پانی وہاں سے وہ گند جو نکلتا ہے، کچرا نکلتا ہے، وہ پھر یہاں سے نکل کے یہ کیمیکل جو ہے یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہے ٹینکروں کے ذریعے، وہ روڈوں کو خراب کر رہی ہے۔ اس کے لیے کافی دفعہ شکایتیں اور ان میں آپ کا چلا ہے نیوز میں،
मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, लेकिन उस पर खतरा का कोई काम नहीं हुआ है। उस पर हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़े चैलेंजेस हैं हमारे लिए। कोशिश करके कुछ ना कुछ बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को, कारोबारी हजरात को यही मैसेज दूंगा कि हमारा अपना शहर है, हमारा अपना सूबा है, हमारा अपना मुल्क है, तो अपने टैक्स को लाजमी आप पे करें, ताकि हम अपनी गलियां, अपनी रोड, अपने मोहल्ले बना सकें। और यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई अमली तौर पर टाउन की खिदमत करना चाहते हैं और सहूलियात की फराहमी को यकीनन हर डिपार्टमेंट को चाहिए अपना फर्ज अदा करे। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने अब जहां किबला दुरुस्त करने की कसम खा ली है, और हमने आपको बताया था गुज़िश्ता 2 दिन पहले उन्होंने एक महकमा जाती अफसरान के इजलास में जो धुआंधार धमाधम मसकलंदर किया था, अब उसका असरात नुमाया होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने सबसे पहले 2 कमेटियां बना दी हैं, जो कि 18 अप्रैल 2024 की डेट में नोटिफिकेशन निकला है, और गौहर अली खटक चेयरमैन टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल ने अपनी चिड़िया बिठाई है। जी हाँ, अपनी चिड़िया। और क्या लिखा हुआ, कल कराची नहीं खटक लिखा हुआ, कोई बात नहीं, उन्होंने चिड़िया बिठा दी है इंग्लिश में और नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और उन्होंने 2 कमेटियां बनाई हैं, और इस हवाले से उन्होंने शाह फैसल टाउन को अब क़िबला दुरुस्त करने के लिए, और यकीनी तौर पर इसमें विजिलेंस कमेटी जो पहली बनी है उसके हम बता देते हैं, शब्बीर अहमद, जी हाँ, ये हेड होंगे विजिलेंस कमेटी के, और रेहान अख्तर खान ये मेंबर होंगे, और उसके साथ साथ शारिक बेग ये मेंबर होंगे, इनाम कलवर ये मेंबर होंगे, और अनवर मल्ला ये मेंबर होंगे विजिलेंस कमेटी के। और ये 4 रुकनी कमेटी है, यानी है तो 5 रुकनी, 4 रुकनी कमेटी है, और इसके शब्बीर अहमद जो हैं वो हेड होंगे, और उसके टर्म एंड कंडीशन या रेफरेंस या TORs कह लें वो भी बता दिए गए हैं। वो हम अभी तफसील में नहीं जाना चाहते, वरना सबकी कहते हैं ना कि हालत खराब हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं। दूसरी उन्होंने एक और कमेटी बनाई है जो कि वर्किंग कमेटी होगी, जो कि ये सारी चीजों को देखेगी, और ये जरा थोड़ी सी खतरनाक लग रही है लेकिन होनी चाहिए थी। इसमें ज़ईम खालिद, जी हाँ, ये हेड होंगे इस कमेटी के। इसमें भी मजीद 4 रुकनी कमेटी के मेंबरान लोग शामिल हैं, वो भी देख लें। सलीम रजा, ये तो खुद बीमार हैं लेकिन वर्किंग कमेटी का हिस्सा है, और हो सकता है ये दुरुस्त होके आ जाएं, अल्लाह करे आ जाएं। बहुत ऐश कर ली है, यानी कि ऑक्सीजन लगवा ली, अब आ जाएं ताज़ा हवा में। और ये हैं अब्दुल गफ्फार पलीजो, ये भी कमेटी के मेंबर होंगे, और अब्दुल करीम, ओहो ये भी है, कोई बात नहीं, और निसार अहमद, ओहो ये भी काम की चीज आ गई। यानी 2 फिल्में भी हैं, और ये 5 रुकनी कमेटी बन गई है। ज़ईम खालिद इसके होंगे वर्किंग कमेटी, ये देखेगी कि कौन लोग ड्यूटी पे हैं कि नहीं है, और ये अचानक जाके छापा मार टीम होगी। इनके लिए भी टर्म एंड कंडीशन यानी TORs दे दिए गए हैं, और सारी तफसील बता दी गई है कि कैसे होगी। और ये रोजाना की बुनियाद पे छापा मार टीम है, हर डिपार्टमेंट में जाएंगे और इंफॉर्मेशन में भी जाएंगे। एक सुबह 9:30 बजे जाएंगे, फिर दोपहर को 1:30 बजे जाएंगे, और उसके बाद 4:30 पौने 5 बजे जाएंगे। हम इन्फॉर्मेशन का इसलिए नाम ले रहे हैं भाई, ये हमारा अपना महकमा होता है, सहाफियों का होता है, इसलिए किसी और का लेते तो बोलते हमारा क्यों ले लिया, किसी और का ले लेते, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन वालों का हम ले लेते हैं। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा में 3 दफा होगी कि भाई लोग ड्यूटी पे आते हैं कि नहीं आते। ऐसा ना हो ना कोई बोले 11 बजे आते हैं और 2:30 बजे चले जाते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। अभी छापा पड़ेगा तो सब सीधे हो जाएंगे। अगर कोई भाग भी रहा होगा ना तो वो भी अब 5 बजे जाएगा हेलमेट लगा के, कोई बात नहीं। तो ये शाह फैसल टाउन में चेयरमैन गौहर खटक ने कमेटी बना दी है, और ये कामों का आगाज करने जा रही है। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, जो कि अपने टाउन को बेहतर बनाने और लोगों को सहूलियत की फराहमी के लिए बराबरी की बुनियाद पर कामों का सिलसिला वक्फे से जारी रखे हुए हैं, आज भी उन्होंने एक बड़ा काम कर लिया। आप ये देख रहे हैं, ये शाह फैसल टाउन यूनियन काउंसिल 8 मैरान टाउन का इलाका है, जहाँ पर सड़कों पर यानी बाजारों की गलियों को पुख्ता किया गया है, और पेवर वाले ब्लॉक लगाकर इसको पक्का कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर कारोबारी लोगों और ये मुतवसत घराने और गरीब घराने के लोग जो कि कूड़े करकट मलबे धूल मट्टी में यहाँ से गुजरते थे और कारोबार करते थे, उनको एक साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। और दौरे हाजिर में जहाँ लोग मरीख पे जा रहे हैं, वहीं पर दीगर कराची के इलाके हो या पाकिस्तान के इलाके, उनके कम से कम बराबरी नहीं तो कम से कम अच्छे माहौल को फराहम किया जा सके, जिसमें चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक बंगश आज कामयाब दिखाई दिए, और महकमा B&R के एक्सियन शारिक बेग की काविशें भी यकीनन खुशाइंदा हैं। ताहम आज एक अच्छा मौका था और खुशी का मौका था। आप देख रहे हो कि चेयरमैन गौहर अली खटक आज मुस्कुरा रहे हैं। अबे भाई ये भी मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं, वरना हमेशा तो थोड़ा सा मेहंदी हसन की तरह देखा था, लेकिन फौरन
آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مسکرا رہے ہیں، شاباش ہے بھائی، اب ہمیں پہلے پتا ہوتا کچھ بھی سائن کروا لیتے، خیر کوئی بات نہیں، کہ ڈائریکٹر انفارمیشن بھی وہاں پہ کھڑا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا، فوراً ایک سائن کروا لیتا کسی فائل پہ، خیر کوئی بات نہیں۔ تاہم چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن غور خٹک آج خوش تھے اور وائس چیئرمین طارق بنگش بھی، طارق محمود بنگش، جی ہاں، ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایم اے ایم پی ایس اور دیگر یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اہل محلہ اور معززین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہاں پر یونین کونسل آرٹ کے مہران ٹاؤن کے چیئرمین یعنی یونین کونسل کے ذیشان زیب اور وائس چیئرمین ضیاء خان سواتی بھی خوش تھے کہ ان کے علاقے میں یقینی طور پر ایک شاہ فیصل ٹاؤن کے غور خٹک نے بہترین کام کیا تھا۔ ہم اس موقع پر باقاعدہ ریبن کاٹ کر افتتاح کیا گیا، پھولوں کی پتیوں کی بارش ہو گئی، شاباش۔ لیکن اس موقع پر دعا بھی کی گئی، اور دعا کیا کی گئی ذرا ہم سنوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد غور خٹک نے یہاں پر دھواں دار خطاب بھی کر ڈالا۔ مائک دو، لو بھائی مائک لے لو، غور خٹک مائک لے لو۔ اب انہوں نے یہاں بھاشن جو دیا ہے وہ بھی سنواتے ہیں، سنیے۔ تمام دوستوں کا، سوشل میڈیا کا، ہمارے یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، میرے ساتھ میرے ٹاؤن کے لوگوں کا، ٹاؤن کے وائس چیئرمین کا، آپ لوگوں کا شکریہ۔ اور یہاں اس غریب آبادی میں، اس پسے ہوئے علاقے میں، جس میں یہ روڈ تقریباً کتنے عرصے کے بعد 45 سال کے بعد ہم نے یہ روڈ ڈالا تھا بازار والوں کے لیے، لیکن اس سے بڑی خوشی کی خبر، مجھے روڈ ڈالتے ہوئے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی آج روڈ کے اوپننگ پہ ہو رہی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اس روڈ کے اوپننگ کے لیے ہمارے کراچی سے منتخب پی ٹی آئی کے 4 ایم این ایس، 4-5 ایم پی ایس یہاں موجود ہیں۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس ایم این اے جیتے ہوئے عطا اللہ بھائی ہیں، ایم این اے جیتے ہوئے سیب بھائی ہیں، ایم این اے جیتے ہوئے عادل بھائی ہیں، ایم پی اے جیتے ہوئے سعید بھائی ہیں، ایم پی اے جیتے ہوئے ربستان بھائی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں اس کے بعد ایک اور بڑی شمولیت کرنے جا رہے ہیں عوامی میں، ہمیں وہاں بھی پہنچ رہے ہیں۔ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، آپ لوگ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے لیے دعا کرے کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم آپ کے لیے اور اس سے بہتر کام کریں۔ سر دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے، اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، مزید لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اس محروم علاقے کو ترقی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو رہائی دے، پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کا جو میٹرک چوری ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری توقع ہے کہ وہ واپسی کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جبکہ اس موقع پر جب خوشی کا موقع ہو اور علاقے میں ترقیاتی کام 45 سال 50 سال بعد ہو رہا ہو، وہ بھی کراچی میں، بین الاقوامی میں، شہر میں، اور بلال کالونی، گلزار کالونی کو تو ایک طرف رکھی ہے، یہ مہران ٹاؤن میں ہوا ہے، تو یقینی طور پر دیگر لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا کچھ اظہار کیا، وہ بھی سن لیجئے۔ ہم بھی غور خٹک بھائی کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ پہلی دفعہ شریف آباد جب سے بنا 1983 سے پہلی دفعہ یہاں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے اور وہ غور بھائی نے کروایا ہے۔ ہم اہلیان مہران ٹاؤن شریف آباد ان کے تہ دل سے مشکور ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے لیے ایسے مشورے کرتے رہیں گے۔ اپنی کراچی کے سیب بھائی اور یہ ہمارے جتنے بھی اور عطا اللہ بھائی ہیں، رابستان بھائی ہیں، سعید افریدی بھائی ہیں، یہ یہاں ہمارے علاقے میں آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ٹاؤن چیئرمین گور خٹک کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اور گور بھائی کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک اپلیکیشن پہ الحمدللہ یہاں پر کام کیا۔ 45 سال میں یہاں بہت سے لوگ آئے، انہوں نے بہت سے لولی پاپ دیے، لیکن یہاں کام کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ اس سے پہلے سیوریج پہ بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا تھا اور آگے بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کام کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس موقع پر وائس چیئرمین طارق محمود بنگش، جی ہاں، انہوں نے کیا کہا، ذرا ان کا بھی سنیے۔ بہترین کام کرنے پہ راجی تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں شاہ فیصل ٹاؤن کے حوالے سے جو بھی کام ہوں گے، مہران ٹاؤن کا جو حق پہنچتا ہے انشاءاللہ وہ لازمی ہو کے رہے گا۔ ہم اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق اسی طرح کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام دوستوں کا تعاون درکار ہے۔
आज यकीनी तौर पर शाह फैसल टाउन में गौहर अली खटक ने कोई तासुब वाली बात नहीं की, बल्कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम लिसानियत, कौमियत, मज़ाहिब को एक तरफ रख के इंसानियत की खिदमत की है। क्योंकि मेरान टाउन जैसे इलाके हों, गुजार कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, सेक्टर 10, ये हमेशा से नजरअंदाज किए जा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर भी खुशियों की खुशियाँ हैं और यकीनन हर चेहरा खुशी से सरशार है। और यकीनी तौर पर P&R के महकमे का भी यहाँ कारनामा है, मिर्जा शारिक बेग का, जिन्होंने इस काम को मुकम्मल किया और अहले महल्ला भी खुश हैं, कारोबारी लोग भी खुश हैं। और यकीनी तौर पर अगर वसाइल मौजूद हों तो शाह फैसल टाउन के तमाम यूनियन काउंसिल में बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती काम करवाए जा सकते हैं और शाह फैसल टाउन को आइंदा 2 सालों में मॉडल टाउन की तरफ तकरीबन 90% तो मुकम्मल किया जा सकता है। अजीज आरिफ, शहर कायद से। लाला ने साबित कर दिया कि हम ठंडी मशीन में नहीं बैठते, हम बाहर भी निकलते हैं। ये लोग बिला वजह चूरन बेचते हैं कि लाला ठंडी मशीन से बाहर नहीं आते। ये लाला कौन है हम बताते हैं। ये लाला हैं चेयरमैन सोहराब कोर्ट लाला अब्दुल रहीम। और ये हमने दिखाया था कि रमजान मुबारक में भी बरसाती नालों की सफाई में हरकत में थे और अब यकीनी तौर पर ईद उल फितर के बाद फिर शाहराहों पर गली महलों में आ गए हैं और अवामी शिकायत और हालिया बारिशों से मुतासर इलाकों खुसूसन अय्यूब कोर्ट, नूर मोहम्मद कोर्ट, एहसनाबाद के इलाकों का मुआयना किया, इन्हीं दौरा करते रहे और बारिश सीवरेज के पानी की निकासी बजरिया डी वाटरिंग पंप इस्तेमाल करने की जहाँ हिदायत भी दे रहे थे। उन्होंने कोशिश की थी कि जो बरसाती पानी उसकी निकासी को यकीनी बना लिया जाए। चेयरमैन सोहराब टाउन लाला अब्दुल रहीम ने एहसनाबाद चौक को खूबसूरत और रंगीन चौक में बदलने और 54 इंच कुतर की फराहमी, आपकी मेन लाइन में रुकावटों को दूर करने और सड़कों की तामीर में जहाँ पानी का रसाव है इसकी निशानदेही करके दायरा फराहमी और निकासी आपको इनकी मरम्मत करने और वहाँ पेवर ब्लॉक इस्तेमाल करने और सड़क में इस तरह ढलान बनाने की हिदायत की कि पानी बरसाती नालों में जाए और सड़क को खराब होने से बचाया जा सके। जबकि सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए वेंचिंग मशीन के जरिए नूर मोहम्मद कोर्ट के अतराफ इलाके की सफाई और बारिश मजीद जो मुतवक्को है उससे कबल ही हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बारिश किसी वक्त आ सकती है और मौसम चल रहा है, लिहाजा बारिश का इंतजार किए बगैर कामों को अंजाम दिया जाए। मजीद मेमार एवेन्यू रोड पर स्ट्रीट लाइट की तनसीब का भी मुआयना कर लिया। इस मौके पर इनके हमरा म्युनिसिपल कमिश्नर अनीसुर रहमान सियाल, ओहो ये भी थे, कोई बात नहीं चलो बाहर तो आए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जावेद अहमद, ओहो ये तो बड़े वजू करके नाम ले रहे हैं, एहतराम के साथ ये भी मौजूद थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जावेद अहमद बयो। यूनियन काउंसिल 6 एहसनाबाद के वाइस चेयरमैन सरवर खान गाजी और मुतालिका काउंसिल मेंबरान भी दौरे के दौरान लाला के साथ साथ चलते रहे। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, शहर कायद से।